میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ ایک ہاتھ اللہ کی طرف لینے کے لیے پھیلاؤ اور دوسرا مخلوق کو دینے کے لیے کھولو۔ عاجزی کے ذریعے اللہ سے لو اور سخاوت سے بندوں کو دو۔ عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ اور عمدہ اخلاق سے مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو غرور کس بات کا؟ کیا ہم نے سنا نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ دنیا کے لیے پریشان ہونا دل میں اندھیرے کے مانند ہے، جبکہ آخرت کے لیے پریشان ہونا دل میں نور کی طرح ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو صدا سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے جو دن سے رات اور رات سے دن کرتا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنے غور سے ہمیں سنتا ہے تو وہ پھر کبھی کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائے گا۔ 4 دن کی محبت کے لیے روتے ہو، اللہ سے محبت کر کے دیکھو، وہ کبھی نہیں رونے دے گا۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔
آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ جو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے اور ڈوب جا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے اگر اس کا اظہار اللہ کے سامنے کیا جائے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اپنے رب کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری تکلیف کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی تکلیف کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم اور اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ انصاف سب کو چاہیے لیکن فیصلہ وہی صحیح لگتا ہے جو ہمارے حق میں ہو۔ آپ جیسے جیسے لوگوں سے ملنا شروع کریں گے آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ اخلاق بھی اللہ کا رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔